الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھا کریں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت محمد بن سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا اور روزانہ پڑھتا رہا۔ ایک دن میں اپنے بالا خانے میں درود پاک پڑھ رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے میری بیوی اسی بالا خانہ میں سوئی ہوئی تھی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا، یعنی آقا دو جہاں رسول مکرم شفیع موزن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بالا خانہ جگمگا اٹھا، نور و نور ہو گیا۔ پھر سرکار کبریا صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے پیارے امتی، جس منہ سے تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، لا میں اس کو بوسہ دوں۔ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ کستوری کیا ہوتی ہے، اور اس خوشبو کی مہک کی واہ سے میری بیوی بیدار ہو گئی، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا ہے، بلکہ میرے رخسار سے 8 دن تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں۔ ایک شخص خواب میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں نے آپ سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حج کرنے گیا تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ہر جگہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ حرم شریف میں دیکھا، طواف کرتے دیکھا، منا میں دیکھا، عرفات میں دیکھا، قدم اٹھاتا ہے تو درود پاک، قدم رکھتا ہے تو درود پاک۔ آخر میں نے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، یہاں ہر مقام کی علیحدہ علیحدہ دعائیں ہیں، نوافل ہیں، مگر تو ہر جگہ درود پاک ہی پڑھتا ہے، دعا کی جگہ بھی درود پاک، نوافل کی جگہ بھی درود پاک، یہ کیوں؟ یہ سن کر اس نے بتایا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حج کی ارادت سے خراسان سے چلا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میرا باپ بیمار ہو گیا اور پھر بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی، حتیٰ کہ میرا باپ فوت ہو گیا تو میں نے اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے باپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ گدھے کا سا ہو گیا ہے۔ میں بہت سخت گھبرایا اور پریشان ہوا، اور مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تجہیز و تکفین میں میری اعانت کرو۔ میں باپ کی میت کے پاس مغموم و پریشان ہو کر اپنا سر زانوں میں ڈال کر بیٹھ گیا۔ اونگ آ گئی اور دیکھا کہ ایک بزرگ نہایت ہی حسین و جمیل پاکیزہ صورت تشریف لائے ہیں، اور قریب آ کر میرے باپ کے چہرہ سے کپڑا اٹھایا اور ایک نظر میرے باپ کے چہرے کو دیکھا اور ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ پھر مجھے فرمایا، تو پریشان کیوں ہے؟ میں نے عرض کی، میں کیوں پریشان اور غمگین نہ ہوں، حالانکہ میرے باپ کا یہ حال ہے۔ فرمایا، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ پر فضل و کرم کر دیا ہے، اور کپڑا ہٹا کر مجھے دکھایا۔ میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، آپ یہ تو بتاتے جائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت و رحمت ہوا۔ آپ نے میری بے کسی میں مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ سن کر فرمایا، میں ہی شفیع مجرمہ ہوں، میں ہی گناہ گاروں کا سہارا ہوں، میرا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کے لیے یہ تو فرمائیں کہ میرے باپ کا چہرہ کیوں تبدیل ہو گیا تھا؟ فرمایا کہ تیرا باپ سود خور تھا، اور قانون قدرت ہے کہ سود خور کا چہرہ یا دنیا میں تبدیل ہوگا یا آخرت میں، اور تیرے باپ کا چہرہ دنیا میں ہی تبدیل ہو گیا تھا، لیکن تیرے باپ کی یہ عادت تھی کہ رات بستر پر لیٹنے سے پہلے 100 بار، اور بعض کتابوں میں 300 بار، اور بعض کتابوں میں ہے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور جب اس پر یہ مصیبت آئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی، یعنی میں ہر اس شخص کا فریاد رس ہوں جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ واضح نصیر میں اتنا زیادہ ہے کہ جب صبح ہوئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ چاروں طرف سے جوک در جوک آ رہے ہیں۔ میں حیران تھا، ان کو کس نے خبر کر دی؟ میں نے ان آنے والوں سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک ندا سنی
کہ جو چاہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں، وہ فلاں جگہ فلاں شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے۔ پھر نہایت ہی احتیاط سے تجہیز و تکفین کی گئی اور بڑی عزت و شان کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔